بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈیز بوائز آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یونٹ 9 کا یعنی ڈسپرشن آف لائٹ کا ٹاپک جو ہے ریفریکٹیو انڈیکس. تو واٹ از ریفریکٹیو انڈیکس ہے کیا؟ اس کی میں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے ریشیو آف اسپیڈ آف لائٹ ان ویکیوم. خلاص جو سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے ریشیو آف اسپیڈ آف لائٹ ان ویکیوم اینڈ اسپیڈ آف لائٹ ان اینی میڈیم از کالڈ ریفریکٹیو انڈیکس. اس کی یہ چیز تو جو فرسٹ پورشن اس کو کہہ رہی ہے یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ جو سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے زمین تک، زمین کی کسی حصے تک پہنچتی ہے وہ تو سیم ہے، یعنی کہ وہ جو ہوتی ہے وہ سی ہے 3×10⁸. یہ تو کنسیڈریبل ہے کہ یہ ہر جگہ یہی ہے 3×10⁸ میٹر پر سیکنڈ. پہلا پورشن بالکل جو اس کی ڈیفینیشن کا یہ کلیئر ہے. دوسرے یہ اینڈ اسپیڈ آف لائٹ ان اینی میڈیم. ہم نے اس چیز کو جاننا ہے کہ پہلا پورشن تو بالکل کلیئر آ گیا کہ سی از اکول ٹو یعنی ویکیوم میں جو اسپیڈ آف لائٹ ہوتی ہے اس کو سی سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کی جو میتھمیٹیکل ویلیو وہ ہے 3×10⁸. جو اسپیڈ آف لائٹ ہوتی ہے اس کو سی سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے 3×10⁸. اب اس کی ڈیفینیشن کا جو سیکنڈ پورشن ہے دس ون از ڈیبیٹیبل. یہ آپ نے جاننا ہے اینڈ اسپیڈ آف لائٹ ان اینی میڈیم. اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو ٹاپک میں جو ہم نے ریفریکشن پڑھا تھا اس میں یہ چیز سکھائی تھی کہ ایک دو قسم کے میڈیم ہے. ایک ہے ریئر میڈیم جس میں میں آپ کو یہ کھڑا پڑھا رہا ہوں آزادی سے سانس لے رہے ہوں، یہ کیا ہے ریئر میڈیم. اور سرفس کے جو نیچے ہم میڈیم چینج کر لیتے ہیں اس میں شیشہ ہے یعنی یہ ونڈو ہے گاڑی کا ونڈ ہے جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں وہ باہر جو دیکھ رہے یا سامنے والی گاڑی کو کسی گڑے کو کسی بھی چیز کو روڈ پر جس میں سکرین کی مدد سے دیکھتے ہیں. تو ایک آدمی جب آپ سکرین سے باہر دیکھتے ہیں یعنی نیک آئی سے جس طرح میری گلاسز کے چلیں گلاسز والی ڈسکس کر لیں گے. کسی نے گلاسز پہنی ہوئی ہیں تو اس کو کیسا نظر آئے گا؟ ایک گلاسز کا شیشہ آ گیا، شیشہ آ گیا، آپٹیکل میرر آ گیا اور ایک آپٹیکل میرر کیا آ گیا جو گاڑی کی ونڈ سکرین ہے. تو ایک میرا آ گیا آنکھوں کے آگے شیشہ جو میں نے گلاسز پہنی ہوئی، ایک جس شیشے سے یہ جس ونڈ پین سے میں باہر دیکھ رہا ہوں. تو اس کا ریفریکٹیو انڈیکس کیا ہوگا وہ کیسے نکالیں گے؟ وہ ہے ہر گلاسز کا ٹاپک ہے لیکن چلے لیٹر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک یہ میں نیک آئی سے گاڑی چلاتے ہوئے میرے پاس لیٹس سپوز کار ہے، میں ان کے ڈبل چلا رہا ہوں، میں کوئی چلا رہا ہوں تو میں جو اس ونڈ پین سے باہر دیکھوں گا تو ایک عام یہ ہے کہ میں عام جس طرح بھی میں آپ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں یا میں بات کو دیکھ رہا ہوں ڈور کو دیکھ رہا ہوں تو میں صرف ہوا میں دیکھ رہا ہوں مجھے ایزیلی ڈور نظر آ رہا ہے. میرے آنکھوں کے سامنے کوئی شیشہ نہیں ہے، نہ میں نے گلاس میں پیر رکھا ہے، نہ میں دیکھ رہا ہوں تو کھلی فضا میں دیکھ رہا ہوں آگے کوئی شیشہ نہیں ہے. یہ بعض بات ایسا ہوتا ہے، بعض بات کیا اکثر یہی ہے کہ جو ہم گھر میں ونڈوز استعمال کی ہوتی ہیں کھڑکی ہوتی ہیں اس میں جو شیشہ لگا ہوتا ہے گلاس لگا ہوتا ہے ایزیلی اس سے باہر بھی نظر آتا ہے اور ایزیلی اس سے اندر بھی یعنی ایک شیشے کے دونوں طرف نظر آتا ہے. کوئی باہر سے اندر دیکھ کر وہ بھی نظر آتا ہے جو ہم اس باہر دیکھے وہ بھی نظر آتے ہیں. تو آئی سائٹ جو ہے جس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کھلی فضا میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری اسپیڈ آف جو ریز آف لائٹ کے یہ ڈفرنٹ ہوگی اس سے جب ہم جو آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے آگے کوئی میرر ٹائپ ہے، کوئی شیشے لگا ہوا ہے یعنی ایسا میرر گلاس لگا ہوا ہے ایسا جس سے آسانی سے دوسری طرف کے ہوتے ہیں نظر آتے ہیں. تو دونوں میں ایک عام کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں وہ ہاتھ لگا دیکھ رہا ہوں آگے کوئی میڈیم نہیں ہے صرف یہ آواز میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ دیکھنا اور اگر میں نے گلاسز پہن کر دیکھ رہا ہوں کسی چیز کو یہ دیکھنا اور یا بغیر گلاسز کے بھی میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں اس کے آگے ہم نے ایک اور میڈیم رکھا ہوا ہے ایسا گلاس رکھا ہوا ہے ایسا آپٹیکل رکھا ہوا ہے انسٹرومنٹ رکھا ہوا ہے جس میں دونوں طرف آسانی سے نظر آ سکے. بورڈ دس وائٹ بورڈ از شائننگ، یہ بھی بہترین شائننگ سرفیس ہے لیکن اس سے مجھے دوسری طرف نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. تو دس ون از ناٹ آپٹیکل انسٹرومنٹ. آپٹیکل انسٹرومنٹ وہ ہوتا ہے جس میں دوسری طرف بھی ہوتا ہے واضح
نظر آتے ہیں. تو یہ چیز یہ ہے کہ یہ جو یہاں سے پورشن ہے یہ تو آگے جیسے میں اب بار کو دیکھ رہا ہوں سورج کی روشنی کہاں سے میرے پاس آ رہی ہے یہ روٹین سے اتر آ رہی ہے اس کی تو یعنی یہ کنسرٹیبل ہے اٹ از یونیورسل کہ وہ اسپیڈ ہی ہوتی ہے 3 × 10⁻⁸. لیکن اگر میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں میرے پاس میڈیم مختلف ہو جاتے ہیں. ایک ریئر میڈیم میں یعنی میں یہاں کھڑا ہوں میرے سامنے جگ ہے پانی کا بھرا ہوا, ابھی اس جگ کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی کوئی ایمپیئر چیز پڑی ہوئی ہے کوئی 5 حصے کا پڑا ہوا ہے لائک کوئی پتھر کی چھوٹی سی چیز وچ از ڈپ ان جو اس کے اندر گر گئی ہے نیچے ہے. ابھی میں اپنی آنکھوں سے اس پتھر کو دیکھ رہا ہوں تو ابھی یہاں دو کنسیپٹ آگے دو فینامنا آگے. ایک میرے ریز آف لائٹ جا کے سٹرائی ہوئیں گی ڈائریکٹ اس پر جو جس جاگ میں نے یا جس برتن میں نے پانی لی ہوا ہے ابھی پانی پر سٹرائک ہوگی. تو میں نے اس دن آپ کو یہ سکھایا تھا کہ جب یہ ریز آف لائٹ میری آنکھوں کی ٹکرائیں گے آ کر پانی کے سرفس سے بلکہ اس طرح بنا لیتے ہیں یہ سارا اس میں واٹر ہے پانی ہے اور یہاں سے ریز آ کر یہاں جو ہی سٹرائک کریں گی یہاں پر تو اس ریز کی ڈائریکشن آگے کیا ہوگی چینج ہوگی جس کو ہم نے پڑھا تھا ریفریکشن جس کو میں نے آپ کو پڑھایا تھا ریفریکشن. ایسا کنسیپٹ جس میں جو لائٹ ہے یا ریز آف لائٹ ہے کسی میڈیم پر پڑے اور وہ آگے سے وہ ریز آف لائٹ اپنی ڈائریکشن کو چینج کر دیں ٹوارڈز نارمل اور اوے فرام نارمل. تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم نے اس کنسیپٹ کو پڑھا تھا یہ تھا ریفریکشن. یعنی جو یہاں میں دیکھوں گا تو کوئی چیز اگر ادھر کو پڑی ہوئی ہے وہ مجھے یہاں نظر آتی ہے یہاں پڑی ہوئی ہے تو یہاں نظر آتی ہے بالکل اس کے ساتھ ہے باٹم کے ساتھ ہے تو یہ باٹم کے ساتھ نظر نہیں آتی بلکہ تھوڑی اوپر نظر آتی ہے. تو یہ فنامنا ہم پڑھے گئے تھے ریڈ چیپٹر میں کہ یہ کیوں ہوا ہے کوئی چیز نیچے پڑی اور اوپر نظر آتی ہے اس طرح تھوڑی اورینجل پیس تھوڑی 2 سینٹی میٹر 4 سینٹی میٹر کو باب نظر آتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے اس کو ہم لیٹر ڈسکس کرتے ہیں. پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ یہ کیا ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ ان اینی میڈیم سے کیا مراد ہے. یعنی یہ آپ ہم نے رکھا ہوا ہے کیا چیز میں دیکھ رہا ہوں کس میں جی پانی کا جا ہے اس میں کوئی امپیئر چیز پڑی ہوئی ہے 5 حصے کے ایسی کوئی بھی ایسی چیز سالن رکھ لیں جو آپ کو واضح نظر آئے نہ اتنی چھوٹی ہو کہ آپ کو نظر ہی نہ آئے سالن ہو لیکن نظر ہی نہ آئے 5 حصے کا 1 روپے کا سکہ جس طرح ہم آج کر رہے ہیں اس کو ڈالنے بہت ایزیلی جا کے اندر کیا ہوتا ہے نظر آتا ہے. تو پانی کے اندر پانی ڈالنے کے بعد آپ سکے ڈالیں گے جو ہی آپ یہاں سے اس کے اندر دیکھیں گے تو ہم نے یہ فنامنا پڑھا تھا کہ جو ہی اس کے ساتھ سٹرائی کرے گی تو اس کے ساتھ نارمل بنے گا. میں پھر دوبارہ سے میں چینج کر رہا ہوں جب تک یہ ریز آف لائٹ یہاں سے پاس ہونے پر آئی یہاں تک آ گئی اب اس کے سرفیس کے ساتھ سٹرائی نہیں ہوئی تو اب تک نارمل نہیں بنے گا پرپینڈیکولر رے نہیں بنے گی. لیکن جو ہی سرفیس کے ساتھ ٹچ ہوئی یہاں پر کیا بنے گا ایک پرپینڈیکولر which is the ratio between incident rays and refracted rays. اور نیچے کی ریفلیکٹڈ ہے یعنی آگے کوئی ریفلیکٹ ہوتی ہے یا نیچے سے اوپر جا کر یعنی جب ڈینسر میڈیم ٹو رے میڈیم پانی سے میں کسی جگ کو میں یہ اٹھا لیا نیچے سے میں نے جگ کو اتنا اونچا کر لیا پانی کے جگ کو اس سے کا یہاں تک پڑ ہوا میں اس طرح دیکھ رہا ہوں ابھی میں نیچے سے کیا کر رہا ہوں یعنی یہ بھی میرے پاس کیا آ گیا میں ادھر بھی رے میڈیم ہے اور ڈینسر میڈیم کو دیکھ رہا ہوں اور میں نے ادھر کو رکھا ہوا ہے یہاں بھی یہ رے میڈیم آ گیا میرے جو ریز آف لائٹ ہے یہاں پر سٹرائک ہو رہی ہے اس کے ساتھ واٹر کے ساتھ. تو دو جو ہی مجھے وہ چیز یہاں پر نظر آئے گی تو یہ میرے پاس 2 میڈیم آ گئی. ایک میڈیم یہ ہے کہ جو میں آواز اسپیڈ آف لائٹ میری جو آنکھوں کی ریز ہیں یہاں سٹرائک کرتی ہیں جگ کے ساتھ جو ہی جگ کے ساتھ کریں گے وہاں پر پانی ہے ابھی اس کے اندر تو ابھی وہ پانی وہ میڈیم چینج ہوگا. یہ لائٹ یہ ایزیلی ہے فاسٹسٹ ہے لیکن یہ تھوڑا اس سے کیا بھاری ہے پانی ڈینسر ہے. 2 میڈیم چینج ہے یہ جو ہوا ہے یہ لیسر ہے یعنی لیس ویٹ ہے لیس ویٹ اور جو ڈینسر میڈیم میں آگے آپ جس میں چیک کر رہے ہیں پانی میں جس سے کو چیک کر رہے ہیں وہ جو میڈیم میں پانی رکھے ہوئے ہے وہ ہمارے پاس ڈینسر میڈیم ہے ڈینس ہے تھوڑا اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے. تو جو یہاں پر آ کر سٹرائک ہوئی تو میں نے آپ کو یہ سکھایا یہاں پر بنے گا کیا چیز پرپینڈیکولر بنے گا. تو اگر ریڈ ٹو ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا ہے کہ ریڈ ٹو اگر آتی ہے ڈینسر میڈیم تو اس طرح آگے اسی راستے میں پروسیڈ ہونا چاہیے لیکن یہ میں نے نارمل
پورا ڈرا کر دیا، اوپر بھی آ گیا، نارمل نیچے بھی آ گیا. تو بجائے یہ آگے سے پروسیڈ ہونے کے آگے جانے کے یہ کیا آتی ہے تھوڑی ٹوارڈز نارمل کی طرف بینڈ کر لیتی ہے، یہ آگے اس طرح نارمل کی طرف آ جائے گی. یہ فینامنا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ریئر میڈیم جب بھی ڈینسر میڈیم میں ریز آف لائٹ آپٹیکل ریز آف لائٹ جو ہوتی ہیں پڑتی ہیں وہ بجائے اپنے اسی راستے کو پروسیڈ جس سپیڈ سے آ رہی تھی اسی راستے پر آگے جانا چاہیے. یعنی وہ ساری لائٹ کس طرح آنا چاہیے، ریز کس طرح آنا چاہیے. یعنی سٹائی کرنے کے بعد سرفس کے ساتھ یہ جو نیچے واٹر ہے اس کی سرفس کے ساتھ سٹائی کرنے کے بعد اس طرح آگے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ آگے نہیں جا رہی بلکہ کیا ہوتی تھوڑی بینڈ ہو جاتی ہے. لیکن بینڈ کس طرف ہوتی ہے؟ ٹوارڈز نارمل، اس نارمل کی طرف ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا ہے ہم نے. یہ فینامنا ہے. اور ایک فینامنا یہ ہے کہ کسی کو لے لیں کہ کسی چیز کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، پانی سے باہر دیکھ رہے ہیں، یعنی پانی ہے. اس سے آپ جب جو یہاں کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے سکھا کہ ریئر ڈینسر ہے، یہ سمجھا رہا ہوں کہ ابھی میں نیچے سے آپ نے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ڈینسر میڈیم ٹو ریئر میڈیم، پانی سے باہر کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، گلاس سے شیشے سے باہر کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں. دو قسم کے میڈیم میں آپ کو بات ہے، ایک تو ریئر میڈیم میں تو ڈیفینیٹلی ایئر آتی ہے، اور دوسرا میں نے پڑھا تھا ڈینسر. تو ڈینسر میڈیم میں ہم میڈیم دو ہی رکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، ایک رکھ سکتے ہیں واٹر اور دوسرا گلاس، یعنی گلاس شیشہ ایسا جس میں دونوں طرف سے واضح نظر آئے. تو پانی میں اگر پانی بالکل صاف ہے تو اس میں تو واضح چیز بڑی نظر آتی ہے، اور اس طرح گلاس میں سے دونوں طرف نظر آتی ہے. اگر آپ گلاس سے کسی ریئر میڈیم میں باہر کی طرف چیک کرنا چاہتے ہیں یا پانی سے کسی چیز کو باہر چیک کرنا چاہتے ہیں، لیٹس سپوز ہمارے پاس یہ واٹر ہے، یہ واٹر کیا ہے؟ ڈینسر میڈیم ہے. اس سے ہم ریئر میڈیم باہر چیک کرنا چاہتے ہیں. تو جو سٹرائک آ کر یہاں سٹرائک ہوگی، یہاں پر سٹرائک ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ نارمل بنا لیا آپ نے فوراً اس جگہ پر، فوراً نارمل بنایا. جس طرح میں نے یہاں سٹرائک کرنے کے بعد آپ کو کہا تھا جو ہی سٹرائک ہوئی تو اس میں خود بخود بنے گا نارمل. تو جو ہی آپ یہاں سے بنائیں گے ڈینسر ٹو ریئر بنائیں گے، ڈینسر ٹو ریئر. اب یہ یاد رکھیں کہ کون سے میڈیم میں، چونکہ اس میڈیم میں اس چیز کا بہت زیادہ فرق ہے. یہ پانی ہے، نیچے پانی کا ڈراپ ہے، یہ پورا پانی بھرا ہوا نیچے اس طرح. یہ کسی آپ یہاں سے باہر دیکھیں کسی چیز کو، یہی ہے جا کے ہم نے بالکل آپ کو تیر ملا رہا تھا کہ جو ویسا بھائی کے بالکل میرے قریب آ جائے، یہاں سے پانی سے نہیں پیر چیزیں یا باہر کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں. تو جو ہی جہاں پر سٹرائی کرے گی اس کے کیا کہتے ہیں اپر سائڈ کے ساتھ، جہاں سے پانی ختم ہوا ہے اس کو ایئر میڈیم اسٹارٹ ہو گیا سٹرائک کرے گی تو یہاں پر بنے گا نارمل. جو ہی نارمل بنے گا تو ابھی ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا کہ جب ریئر ٹو ڈینسر آتی ہے تو یہ بینڈ کرتی ہے کس کی طرف؟ نارمل کی طرف. یہ آئی تھی ریئر ٹو ڈینسر، لیکن جب ڈینسر ٹو ریئر جائے گی تو یہاں نارمل بنے گا. بجائے اس طرف پروسیڈ ہونے کے یا اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو آگے اس طرف جانا چاہیے، لیکن یہ اس طرف نہیں جائے کیونکہ ریفلیکشن یہ نہیں کہتی. ریفلیکشن کہتی ہے کہ انسیڈنٹ ریز جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو جب یہ ڈینسر ٹو جائے گی اس میں ریئر میڈیم جائے گی تو بجائے اس طرف کو لے کے بینڈ ہونے کے یہ اوے فرام نارمل، تو یہ نارمل سے اس طرف ہو جاتی ہے، بینڈ ہو جاتی ہے. تو یہ ہم نے پڑھا تھا نام میں کیا چیز ہے؟ ریفلیکشن. اور یہ دو پروسیس ہے جس میں ریئر ٹو کوئی چیز داخل ہوتی ہے ڈینسر میڈیم میں، تو جو انسیڈنٹ ریز ہے یہ ٹوارڈز نارمل کی طرف مڑ جاتی ہے، یعنی کہ اس طرف جانے کی بجائے یہ تھوڑا اس طرف مڑ جاتی ہے نارمل کی طرف. اور جب یہ ڈینسر ٹو کی طرف جاتی ہے ریئر میڈیم باہر کی طرف جاتی ہے تو بجائے اس طرف کو یہاں سب سے پہلے تو اس کو اس طرح جانا چاہیے تھا، اس طرف تو جا ہی نہیں رہی. اس فنامے میں اس میں یہ پڑھا کہ کس طرف کو مڑتی ہے؟ نارمل کی طرف. تو یہاں نارمل کی طرف نہیں مڑتی ہے بلکہ ڈینسر ٹو جب ریئر جائے گی تو یہ اوے فرام نارمل بنے گی. اس کو کہتے ہیں کیا چیز؟ ریفریکٹیو انڈیکس. کہ مختلف میڈیم کے اندر جو انسیڈنٹ ریز ہے وہ اس کی طرف سے سٹرائک ہونے کے بعد اگر ریئر ٹو ڈینسر ہے تو وہ کیا ہوگی؟ ٹوارڈز نارمل آئے گی. لیکن جب ڈینسر ٹو ریئر ہے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ٹوارڈز نارمل کی بجائے اوے فرام نارمل. تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ریفریکٹیو انڈیکس. اصل یہ ہے کہ اس کی ایکویشن میں نے کیا لکھی ہے. اچھا اس کو ظاہر کے بعض بکس ایسی ہیں جس میں ریفلیکٹیو انڈیکس کو جس طرح فورس ہے، طاقت، اس کو ایئر سے ظاہر کیا جاتا ہے. ویٹ ہے، یہ ٹرمینالوجی ہے مختلف فزکس کی، ویٹ ہے اس کو ڈبلیو سے ظاہر کیا جاتا ہے. تو یہ جو ریفلیکٹیو انڈیکس ہے بعض بکس ایسی ہیں
جب آپ ہائر کلاسز میں پڑھیں گے تو اس میں اس کو کہتے ہیں میو، MEU. تو ہماری بک میں اور بعض بکس ایسی ہیں جن میں اسمال این سے ظاہر کیے جاتے ہیں، تو ہماری بک میں اسمال این سے، تو ہم بھی اس کو اسمال این سے ظاہر کرتے ہیں. اسمال یہ کیا آ گیا کہ اٹ از ڈینوٹڈ بائی میو، ریفریکٹیو انڈیکس ڈینوٹڈ بائی کیا چیز، میو یا اسمال این. تو یہ کیا اسی ڈیفینیشن کو میں نے میتھمیٹیکل فارم میں سے رکھا ہے، n از اکول ٹو اسپیڈ آف لائٹ ان ویکیوم، اسپیڈ آف لائٹ ان ویکیوم اور اسپیڈ آف لائٹ ان میڈیم، کسی بھی میڈیم میں. اب ڈینسر ٹو ریئر ہے یا ریئر ٹو ڈینسر ہے، یہ آپ تک ہے کہ آپ کون سی میڈیم پر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. یہ تھا ہمارا کیا چیز، ریفریکٹیو انڈیکس. اس میں یاد رکھنے کی کیا چیز ہے، اس کو ظاہر کیا جاتا ہے اسمال n سے، اور اسپیڈ آف لائٹ ہوتی ہے اس کو c سے ظاہر کیا جاتا ہے ان ویکیوم. اور اسپیڈ آف لائٹ اور جو دوسری اسپیڈ آف لائٹ ہوتی ہے وہ کون سی میڈیم میں، ڈینسر ٹو ریئر ہے یا ریئر ٹو ڈینسر ہے، تو اس کو کس سے ظاہر کیا جاتا ہے جی، v سے ظاہر کیا جاتا ہے، یا سی اور v. اصل یہ ریفریکٹیو انڈیکس ہے، یہ جو ہوتا ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے کہ اس کے 1/v کے اصل یہ ہے. اصل اکویشن ہم نے دو چیز ڈسکس کی ہے. انورسلی پروپورشن کس کے لحاظ سے کیا ہے کہ جب ڈینسر جائے گی تو پھر ریفریکٹیو رے کام ٹوارڈز نارمل ہوگی یا اوے فرام نارمل ہوگی، اور اگر ریفریکٹیو ڈینسر ٹو ریئر میڈیم ہے تو وہ اوے فرام نارمل ہوگی یا ٹوارڈز نارمل ہوگی. تو یہ ہم نے سیکھا کہ اگر ٹوارڈز ریئر ٹو ڈینسر میڈیم ہے تو یہ آلویز ٹوارڈز نارمل ہوگی، اور اگر یہ ڈینسر ٹو ریئر میڈیم ہے، ڈینسر ٹو کیا جی ریئر میڈیم ہے، تو بجائے یہ اس کی اپنی پرپینڈیکولر لائن کے نارمل کے طرف جانے کے یہ اوے فرام نارمل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس طرح اس سے دور ہو جاتی ہے. یہ فنامنا ہمارا کہلاتا ہے کیا چیز، ریفریکٹیو انڈیکس. اس کا اصل اکویشن یہ n از ڈائریکٹ انورسلی پروپورشنل ہے 1/v کے. میڈیم جتنا باری ہے، جتنی اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے، تو ریفریکٹیو انڈیکس اتنا کم سے کم ہوگا. تو یہ تھا ہمارا کیا چیز، ریفریکٹیو انڈیکس. اس کو نوٹ کر لیں. تو اس کے بعد دوسرا ٹاپک دیکھیں گے جی، ریئل اینڈ اپیرنٹ ڈیپتھ، کہ ریئل ڈیپتھ کون سی ہوتی ہے اور اپیرنٹ کون سی ہوتی ہے. اسی یونٹ کا اس کے بعد کا ٹاپک ہے ریفریکٹیو انڈیکس کے بعد کا ٹاپک ہے ہمارے پاس ریئل اینڈ اپیرنٹ ڈیپتھ. یہ بھی دلچسپ ٹاپک ہے، اس میں بھی آپ کو سیکھنے کو کچھ نہ کچھ ملے گا. تو صرف اتنا اس چیز کو یاد رکھیے، پھر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ادھر کہ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ کیا ہے، ریئل اینڈ اپیرنٹ ڈیپتھ. تو اس ٹاپک پہ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. اچھا لیکچر سے پہلے چلیں گے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر میں لاسٹ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے. سب سے کیا ہے کہ ریئل اینڈ اپیرنٹ ڈیپتھ. یہ بورڈ ہے، اس بورڈ کا میں کیا کرتا ہوں، اسکوائر میں اتنا ایسا کاٹ لیتا ہوں. اچھا اس پورے بورڈ کو میں کیا کر لیتا ہوں، کاٹتے نہیں بلکہ سالو کر لیتے ہیں. ہم امیجن کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پورا بورڈ ہے، اس کا اتنا سا حصہ ہے، اور یہ بورڈ ہے 4x4 کا، یعنی اس کی اسکوائر ٹائپ ہے. اس کی جو لینتھ ہے وہ بھی 4 ہے، اور جو اس کی بریتھ ہے وہ بھی کتنی ہے، 4 ہے. تو اس کو اسکوائر ٹائپ میں لے لیتے ہیں. یہاں پر بھی کوئی پوائنٹ لکھتا ہوں، اس کا نام لکھ لیتا ہوں، بلکہ یہاں لکھ لیتا ہوں، اس کا نام لکھ لیتا ہوں پی. اب یہ ریئل ڈیپتھ کہ 4 سینٹی میٹر سے آپ نے ویسے تو یہاں تک اس پلان کو فل کو کہا 4، آپ نے اس کو یہاں سے یہاں تک میئر کیا، یہ ہے 3 سینٹی میٹر. تو ہم کہتے ہیں کہ اسکوائر کے اندر جس میڈیم میں بھی ہے یا ویسے بڑی ہوئی چیز
یہ جو پوائنٹ بی ہے یہ 3 سینٹی میٹر اس برتن میں یہ اسکوائر میں 3 سینٹی میٹر پر لوکیٹ ہے. اسی طرح ایک اور پوائنٹ بھی لے لیتا ہوں, اس طرح کو لے لیتا ہوں کیو, یہ بھی 4 سینٹی میٹر ہے اور آپ کہتے ہیں یہ جو 1.5 یہاں سے یہاں تک فرض کرتے ہیں یہ کتنی 1.5, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ کیو ہے اسکوائر کے اندر 1.5 سینٹی میٹر پر لوکیٹ ہے, واقع ہے. تو کوئی چیز اوریجنلی ابھی میں زمین سے کتنا اونچا کھڑا ہوں, ٹھیک ہے 5.4 میری ہائٹ آ گئی, ابھی یہ میں نے تقریباً لیے ہوئے 4.9 پر مارکر رکھا ہوئے, تو یہ آ گئی اوریجنل ڈیپتھ. یعنی اوریجنل ڈیپتھ یا ریئل ڈیپتھ کا کیا مطلب ہے کہ کوئی چیز ایکچولی حقیقت میں پنکھا زمین سے کتنی اونچائی پر ہے, یہ اس کی کیا ہے ریئل کیا کہہ رہے ہیں ہائٹ کہہ رہے ہیں یا ڈیپتھ ہے نیچے کے لیے, تو ہے ہائٹ اور چونکہ دونوں ایسے بیان کیے جاتے ہیں. تو ابھی پنکھے اور زمین کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے یہ اس میں کیا آ جاتا ہے ریئل ڈیپتھ آ جاتی ہے. لیکن جب ہم اس چیز کو چیک کرتے ہیں ڈسپرشن میں یا ریفریکشن میں خاص کر چیک کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا لیون کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دھوکہ کہ کوئی چیز جب آپ اس میں پانی ڈال رہے ہیں ایس آر میں پانی ڈالنے کے بعد یہاں پر 1 روپے کا سکہ رکھتے ہیں, 5 روپے کا سکہ رکھتے ہیں, تو یہ ہے 3.5 سینٹی میٹر پر نیچے 0.5 سینٹی میٹر مزید ہے یہاں پر پڑا ہوا ہے. لیکن یہ ہمیں نظر آئے گا کہ یہ تقریباً نظر آئے گا 3 سینٹی میٹر پر. اوریجنلی بھی پڑا ہوا ہے کہاں پر, جگ لیا, جگ میں آپ میڈیم رکھ ہیں, پانی کو رکھ ہیں, پانی رکھنے کے بعد اس میں 1 روپے کے سکے کو ڈبو دیں, وہ دیٹ ول سیٹل ڈاؤن ان دی باٹم, وہ باٹم میں بیٹھ جائے گا. آپ اپنے طور پر بھی ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو چیک کریں گے تو وہ باٹم کی بجائے آپ کو تھوڑا سا اوپر نظر آئے گا, بجائے اس کے کہ یہ باٹم پر ہونا چاہیے, یہ آپ کو یہاں ہونا چاہیے. تو یہ 5 کا سکہ یا 1 روپے کا سکہ آپ کو تھوڑا سا ابو نظر آتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں اپیرنٹ ڈیپتھ. یہ ہے کیا, یہ سارا فنامنا میں نے کیا سمجھایا کہ یہ 4 سینٹی میٹر کا ہمارے پاس کوئی اسکوائر باکس ہے, اس کے اندر آپ نے پانی بھر دیا, پانی بھرنے کے بعد جب ڈاؤن کیا آپ نے گرا دیے 5 کے سکے کو یا ایسی سطح پر بھی ایسا سارا جو آپ کو واضح ہے اس میں پڑا وہ نظر آئے. اوریجنلی آپ دیکھیں گے تو وہ پڑا ہوگا کیا کہتے ہیں, یعنی یہ پانی کا پول ہے, کوئی پول وغیرہ اس میں لے گئے, اس میں یہ لبا پانی سے بھرا ہوا, پانی ٹھہرا ہوا ہے, پانی بالکل صاف ہے, کرسٹل صاف ہے پانی بالکل. اس میں کوئی چیز یہاں پڑی ہوئی ہے, تیر رہی ہے یہاں پر, باٹم کے ساتھ نہیں چلیں گے, یہاں باٹم پر رہی ہے, باٹم سے تھوڑا کو لے لیتے ہیں, پڑی ہوئی یہاں ہے. لیکن جب آپ اپنی آئیز سے دیکھیں گے اس طرف کو, جب آپ اس کو چیک کریں گے یہاں, تو اس کی اوریجنل کی بجائے آپ کو تھوڑا سا اوریجنل پوزیشن سے اباؤ نظر آئے گا. تو اوریجنل یہاں پر پڑا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں ریئل ڈیپتھ. اور آپ کو لیون کی وجہ سے آنکھوں کے دھوکے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لیون کس وجہ سے ہوتی ہے, وہ آپ اس کی اوریجنل پوزیشن نظر نہیں آتی بلکہ اپیرنٹ پوزیشن نظر آتی ہے. اس چیز کو دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. ایکچولی ہے یہ کہ جب آپ فزکس یہ کہتی ہے یا ریفریکشن یہ کہتی ہے کہ اگر بات ہوئی آ گئی میڈیم 2 آ گئی, ایک میڈیم جس میں آپ چیک کر رہے ہیں یہ آ گیا واٹر, اور ایک میڈیم یہ آ گیا جس سے آپ چیز کو دیکھ رہے ہیں, جس سے آپ چیز کو دیکھ رہے ہیں. چلے اس طرح کو یہ میں آنکھ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, جس سے آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں یہاں پڑی ہوئی ہے, وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے یہاں پر. ایکچولی ہے کہ ایسا کیوں نہیں, یاد رکھیں جو سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی باڈی ہے وہ always emits light, rays of light. اس باڈی میں سے کیا نکلتی ہیں, ریز آف لائٹ نکلتی ہیں. یہ سائنس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی باڈی جہاں بھی پڑی ہے, یعنی جو کلر ہمیں اسی وجہ سے کسی بھی اگر سرخ ہے تو سرخ نظر آتا ہے, بلیک ہے تو بلیک نظر آتا ہے, کیونکہ اس میں سے آلویز امیشن ہوتی ہے, ویٹ ہوتی ہیں, کیا چیزیں باہر نکلتی ہیں, ریز آف اسی جس کلر کی ہوگی اسی میں سے اس قسم کی جو ریز آف لائٹ ہے یا جو ریز ہیں وہ میٹ رہتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس ریز آف لائٹ ہوتی ہیں, یہ میٹ ہو رہی ہیں, کوئی بھی باڈی پڑی تھی.
اس میں سے سب سے پہلے ڈرا کر دیتے ہیں نارمل. یہ ہمارا نارمل آ گیا. اس میں سے کسی ایک ریزر لائٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ بہت سی نکلتی ہیں اس طرح. اس میں سے ایک کو ہم نے انڈر کنسیڈر کر لیا. تو ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا اس سے؟ ابھی ہم نے پینل ڈیپ میں سے پہلے ریفریکٹیو انڈیکس میں اور اس سے پہلے خاص کر ریفریکشن میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب کسی چیز کو چیک کیا جاتا ہے ڈینسر ٹو ریئر چیک کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے ریز آف لائٹ نکلی ہے کدھر جی؟ یہاں. اب ڈینسر ٹو کدھر ہے؟ ریئر. تو یہ اس طرح کو تو نہیں بولی. ہم نے یہ پڑھا تھا اٹ بینڈ ٹوورڈز اٹ بینڈز اوے فرام نارمل. یہ نارمل سے پرے کی طرف دور ہٹ جاتی ہے, آگے ہو جاتی ہے, مزید بینڈ ہو جاتی ہے. تو یہ بینڈ ہونے کے بعد یہ کس میں داخل ہوتی ہے؟ اس کے میں ریڈ میڈیم میں نظر آتی ہے. ابھی آپ چیک کیجئے, چیز یہاں پڑی ہوئی ہے, ریزا لائٹ یہیں سے نکلی, کوئی اور لے لیں اس طرف کو بینڈ ہوگی, یہاں سے لے لیں وہ اس طرف کو بینڈ ہوگی. ہے ساری اوے فرام نارمل. یہ یاد رکھنا ہے کہ اس طرف کو نہیں بنانی ہے آپ نے, کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے, یہ فینامنا ہے, یہ کنسیپٹ ہے کہ جب ڈینسر ٹو ریئر کسی چیز کی ریز نکلتی ہیں تو ڈینسر سے جو ریئر آپ داخل ہوتی ہیں تو وہ اس سیدھی لائن سے نارمل سے پر کی طرف ہٹ جاتی ہیں. لیکن جب ریئر ٹو ڈینسر آتی ہیں تو یعنی یہاں سے آئی تو یہ اس طرف آؤ گے, نارمل کی طرف بڑھے گی. تو آپ کا ابھی کے جو ٹاپک ہے چیز یہاں پڑی ہے اس میں سے ایک رے آپ نے کنسیڈر کر لی. یہاں سٹرائک ہونے کے بعد یہاں بنی, یہاں سے سٹرائک ہوئی ہے تو یہاں ایک نارمل بنا. اب دیکھیں اگر میں اس کو آگے سے پروسیڈ کروں, اس لائن کو نارمل کو پروسیڈ کروں, اس کو پروسیڈ کروں, شاید مارکر ختم ہو جائے گا. یہ کسی جگہ پر ایک دوسرے کو اس طرح میٹ نہیں کریں گے, کینسل اپ نہیں کریں گے. یعنی کینسل اپ کس طرح؟ ایک لائن کی جا رہی ہے, ریز یہ, ایک ریز یہ. تو اس طرح سے یہ ہوتے ہوتے کوئی ایسا پوائنٹ لے لیتے ہیں جہاں پر جا کر یہ آسانی سے ایک دوسرے سے کاٹ کر لیتے ہیں. تو اس صورت میں جب آپ اس فینامنا کو چیک کرتے ہیں کہ ڈینسر میڈیم کے اندر, ایک کرسٹل میڈیم کے اندر, ایسا میڈیم جس میں چیز بڑی نظر آئے, اس میں کوئی چیز آپ کی اوریجنل پوزیشن سے تھوڑی ہائر نظر آتی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے باڈی کا آپ نارمل ڈرا کریں گے, اس میں سے کوئی ایک ریز انڈر کنسیڈر کر لیں. وہ جو ہی ریز میڈیم میں داخل ہوگی تو وہ ڈیٹ ویل بینڈ اوے فرام نارمل, نارمل سے دوسری طرف کو بڑھے گی, یہ بینڈ ہو جائے گی ایک طرف کو, دوسری طرف کو نارمل اس طرف اور اس طرف کو بینڈ ہوگی. تو یہی نارمل ڈرا کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کو اگر پروسیڈ کرتے رہیں, بڑھاتے رہیں اس ریز کو, یہ بڑھتی رہے گی. لیکن کسی جگہ پر یہ دو, ایک نارمل اور اس میں سے میٹ ہونے والی ریز کسی جگہ پر سٹرائک نہیں ہوگی, کسی جگہ پر میٹ نہیں ہوگی, اس کو کاٹ نہیں کریں. جب کاٹ نہیں کریں گی تو امیجنیشن نہیں ہوگی, امیج نہیں بنے گا. تو اگر بجائے اس کو آگے لے جانے کے اس ریز آف لائٹ کو پیچھے لے آؤ تو یہ نارمل کے ساتھ آپ کی یہ دیکھیں یہاں امیج بن رہے ہیں, تو چیز بجائے یہاں نظر آنے کے ہمیں یہاں نظر آتی ہے. تو دس ون از کالڈ کیا چیز ریل اینڈ اپیرنٹ ڈیپتھ. اوریجنل چیز کہاں پڑی تھی اور ایلیومنگ کی وجہ سے, آنکھوں کی دھوکی کی وجہ سے, یعنی خاص کر ایلیومنگ کیا ہے, یہ ریفلیکشن ہے, اس کا کنسیپٹ ہے. اس ریفلیکشن کی وجہ سے, اس ایلیومنگ کی وجہ سے وہ چیز ہمیں تھوڑی ہائر نظر آتی ہے, تھوڑی اوریجنل لوکیشن سے ابو نظر آتی ہے. وہ کیوں نظر آتی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہاں سے یہ ریل لے, یہ بینڈ ہوگی اوے فرام نارمل, اور یہیں پر آپ نارمل ڈرا کریں, اس نارمل سے یہ اوے ہے. تو آگے میں بڑھا رہا ہوں اس ریز کو, نارمل کو بڑھا رہا ہوں, کسی جگہ پر ایک دوسرے کو اس طرح کراس نہیں کرتی. یعنی اس طرح آنے کے بعد ایسا کوئی جگہ نہیں آتی جہاں پر آپ کے ایک دوسرے کو مل لیں. جہاں پر یہ دونوں ملیں گی تو وہاں امیجنیشن ہوگی, ہمیں چیز واضح نظر آئے گی. لیکن یہاں چونکہ کسی جگہ پر یہ ایک طرف کو پروسیڈ ہوگی, دوسری طرف کو پروسیڈ ہوگی, بجائے آگے کرنے کے جب ہم اس کو پیچھے کی طرف بڑھاتے ہیں تو یہاں اگر یہ نارمل کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے, یہاں ٹچ ہو جاتی ہے, وہ باڈی ہمیں اس کے اصل مقام سے وہاں پر ہائر نظر آتی ہے. تو دس ون اس کا ڈسپرشن آپ نہیں سوری کیا کہتے ہیں, ریل اینڈ اپیرنٹ ڈیپتھ. ریل کوئی چیز اوریجنل کا لوکیٹ ہے, کہاں پڑی ہوئی ہے, اور ڈیو ٹو ریل یا ریفریکشن وہ چیز کی ریئل ڈیپتھ نہیں نظر آتی بلکہ اپیرنٹ ڈیپتھ نظر آتی ہے. تو یہ ٹاپک تھا ہمارا ریئل اینڈ اپیرنٹ ڈیپتھ. تو اس ڈائیگرام وغیرہ کو نوٹ کر لیں, دیکھیں گے میں کوئی چیز کی سمجھ آئی. ویڈیو کو جب تک 2 سے 3 بار آپ اور نہیں دیکھیں گے, دیکھنے کے بعد اسی چیز کی پریکٹس نہیں کریں گے, یہ سائنس کے کنسیپٹ ہیں اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. تو تھوڑا اپنا بلکہ اس کو کر لیتے ہیں, اس ٹاپک کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. یہ
ہے کہ کوئی چیز تاکہ اگر ایسی کوئی مس کر گیا ہوں تو آپ بتا دیں. تو یہ پیج ہے جی 95 پیج 95. تو یہ سیکنڈ ٹاپک ہمارا کیا تھی ریئر اینڈ اپیرنٹ ڈیپتھ. ریئر اینڈ اپیرنٹ ڈیپتھ. Sometimes refraction of light gives us a false impression of the depth and the position of object in water or glass. پھر دیکھیے sometimes refraction of light. Sometimes refraction اس کو لوئی اس ٹاپک میں لوئی کہتے ہیں. Sometimes refraction of light gave us a false impression. کون سا impression ہے؟ false impression. چیز یہاں پڑی ہوئی وہ ہمیں یہاں نظر آتی ہے. کس وجہ سے نظر آتی ہے؟ of the depth and position of object in water or glass. آپ کا ڈیپتھ وہاں کہاں پڑی ہوئی تھی وہ چیز اور ہمیں پوزیشن آپ وہ کہاں لوکیٹ ہو رہی ہے. تو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کس وجہ سے؟ یہ اس کی ریفلیکشن آف لائٹ کی وجہ سے. فار ایگزامپل وی ہیو نوٹس دیٹ کلیئر سوئمنگ پول لکس شیلر دین دیئر ایکچوئل ڈیپتھ. بعض کا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایک تالاب ہے، پول ہے پانی کا، اس کی جو اصل گہرائی ہے وہ نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اپنی ایکچوئل ڈیپتھ سے کیا ہوتے ہیں تھوڑا ہائر نظر آتے ہیں، تھوڑا اونچے نظر آتے ہیں. اٹ از بیکاز آف ریفلیکشن آف لائٹ. یہ کسی وجہ سے ریفلیکشن آف لائٹ ہے. ایز آف لائٹ کوئی چیز یہاں تھی سطح کو ہونے کے بعد یہ آگے پروسیڈ ہو رہی ہے نارمل آگے کسی جگہ پر بھی یہ دو ریز نارمل اور ریفلیکٹر ریز کسی جگہ پر بھی کراس نہیں کرتی، مل نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے. اس وجہ سے جہاں چونکہ ملتی نہیں ہے تو امیجنیشن ایم آئی نہیں بنتا، اور شکل کی شبیہ نہیں بنتی، شکل کی شیپ نہیں بنتی، تو ہمیں بھی چیز نظر نہیں آتی. بجائے آگے پروسیڈ کرنے کے جب ہم اسی لائن میں پیچھے پروسیڈ کرتے ہیں تو یہ نارمل کے ساتھ یہاں پر ٹچ ہوتی ہے. جہاں ٹچ ہوتی ہیں دو لائنیں وہاں پر یہ سب کراس آتی ہیں، کراس بنتی ہے. یہاں کراس بنتی ہے چیز یہاں پڑی ہوتی ہے، جہاں یہاں بنتی ہے تو ہمیں اس کے اندر بجائے اوریجنل پوزیشن کے ہمیں اپیرنٹ ملتی ہے تھوڑا سا ہائر نظر آتا ہے. Light travel faster in air than in water. Light travels faster in air. Air medium میں جو لائٹ ہوتی ہے وہ تیزی سے ٹریول کرتی ہے بجائے کس کے جی واٹر میڈیم کے. When light pass from a denser medium to a rare medium. جب لائٹ کسی denser medium to rare medium میں انٹر ہوتی ہے، denser medium گلاس لے لیں یا واٹر لے لیں، اس سے آپ بات دیکھیں گے. rare medium میں دیکھیں گے تو کیا ہوگا جی؟ When light pass from a denser medium water to a rare medium air, it bends away from the normal. تو یہ نارمل سے کیا ہوتی ہے؟ بینڈ ہو جاتی ہے، not towards normal بلکہ نارمل سے بینڈ ہو جاتی ہے. When this reflected light enters our eyes, the bottom of the pool and object lying on the bottom appears close to us than they really are. تو جب ہم اس کا کنورس لیتے ہیں جہاں آگے پروسیڈ ہونے کی، چونکہ آگے کہیں مل نہیں رہی ہیں تو پیچھے جہاں آپ اس کو نارمل کے ساتھ جہاں پر یہ جو لائٹ ہے اس کو ریفلیکٹر لائٹ بیک پر آتے ہیں جہاں ملتی ہے تو وہاں پر سے امیج بنتے ہیں. تو یہ جو ریئل اس کی پوزیشن تھی، لوکیشن تھی، اس بجائے تھوڑا اوپر نظر آتی ہے کیونکہ ہماری لیزر لائٹ یہاں پر ستائی ہوئی ہے تو وہ چیز اوریجنل پوزیشن سے تھوڑا ہائی نظر آتی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ریئر اینڈ اپیرنٹ ڈیپتھ. تو انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ رہ گیا دو ٹاپک اس کے مزید جو ہے کہ کریٹیکل اینگل اور ریفریکٹیو انڈیکس کے کچھ ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.